اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 27ویں اور 28ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، دوران حج اعظم پر لازم ہے کہ وہ جنسی تعلقات، نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور بحث و مباحثہ سے گریز کرے اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلے، تاہم سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ دوسری بات، مناسک حج ادا کرتے ہوئے ہماری توجہ جو اصل مقصد ہے اس پہ مرکوز رہنی چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ تیسری چیز، چند لوگ دنیا میں ہی اجر چاہتے ہیں، انہیں یہی مل جاتا ہے اور پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، جبکہ کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کے خواستگار ہوتے ہیں، جبکہ منافقین جو ہیں وہ حج کے بعد اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر فتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں میں سے قابل تعریف لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تن من دھن سے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ بنی نوع آدم ایک ہی امت تھی، تاہم ذاتی مفادات کی وجہ سے لوگ تقسیم در تقسیم ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتابیں دے کر بھیجا تاکہ لوگ ان کتابوں کے مطابق، ان انبیاء کرام کی تعلیم کے مطابق اپنے تنازعات جو ان کو حل کر لیں۔ تاہم ان نبیوں کے رخصت ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد ان کے پیروکاروں کی اکثریت ہے وہ دوبارہ اختلافات میں پڑ گئی، اور اس کی وجہ ان کی باہمی ضد بازی تھی۔ آخری بات، جنت میں داخل ہونے کے لیے سختیوں اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان آزمائشوں کا مقصد کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے، اور ان آزمائشوں میں جسمانی بھی ہو سکتی ہیں، ذہنی بھی اور مالی بھی، غرض کے ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 27 اور 28، جو کہ آیات 217 سے 228 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیں اس میں قتال کرنا بہت ہی سنگین بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور روکنا اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور مسجد الحرام، اور اخراج کرنا اس کے اہل کا وہاں سے زیادہ سنگین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ سنگین ہے قتل سے۔ صدن کا روٹ ہے صدد، سواد دال دال، کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا، ہنڈرنگ۔ اکبر بہت بڑا، گریٹر۔ جنگ کی اجازت میں یہ بات شامل ہے کہ ماہ حرام میں جنگ نہ کی جائے، لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرنے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا، اور ان لوگوں کو جو مسجد حرام میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنا جنگ سے بھی کہیں زیادہ سنگین جرم ہے۔ ماہ حرام میں لڑنا ٹھیک نہیں، لیکن فتنہ لڑائی سے کہیں بڑھ کے ہے۔ آیت جاری ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، نہیں باز آئیں گے وہ تم سے لڑنے میں حتیٰ کہ تمہیں مرتد کر دیں تمہارے دین سے، اگر اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
فَجَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کوئی مرتد ہو جائے تم میں سے اپنے دین میں، پس مرے اور ہو کافر ہی، تو ایسوں کے اکارت اعمال دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، یہی آگ کے ہم نشین ہیں اور وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ لا یزولون، نہیں زوال پذیر ہوں گے، نہیں ٹلیں گے، یا آپ کہتے ہیں نہیں باز آئیں گے۔ will not cease، یردوکم، تمہیں واپس لوٹا دیں، they return you or turn you back۔ استطاعوا، وہ مقدور پائیں، اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اس چیز کی اہلیت رکھتے ہوں، they are able to۔ یرتدد، ارتداد کریں، لوٹ جائیں یا پھر جائیں، آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ٹرن اوے۔ حبطت، غارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، گو ویسٹ۔ فتنہ و فساد پھیلانے والے تمہارے خلاف لڑنے سے باز نہیں آئیں گے، اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے واپس لوٹا دیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو کوئی بھی ایسا کرے گا اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اس کے سارے اعمال اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کے جو آخرت کے جو سٹیجز ہیں اس میں بھی اکارت جائیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اپنی بد عملی کا نتیجہ ضرور بھگتنا ہے۔ دوسرا، اس آیت سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ ہمارا نفس کسی ایک مقام پہ کھڑا نہیں رہتا، یہ یا تو ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے یا پھر ترقی معکوس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے جنت اور جہنم یہ نفس کی کوششوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یہی امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ہاجروا، ایک جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے جگہ چلے جانا، یا ایک نظریہ یا طرز فکر کو چھوڑ کے ایک دوسری طرز عمل اڈاپٹ کرنا، یہ سارا حجر میں آتا ہے، مائگریٹڈ۔ جاہدو، کوشش کی، اسٹرائیوڈ، جد و جہد، کوشش۔ یرجون، وہ امیدوار ہیں، دے ہوپ۔ اب دین سے مرتد ہو جانے والوں کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے برائی کا راہ چھوڑ دی ہے اور اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، یہ لوگ بجا طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کریں اپنے مال و جان سے، ان کا درجہ عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہی ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے منشیات اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہہ دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، کہہ دیں عفو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح روشن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تاکہ تم تفکر کرو۔ الخمر، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے اوپر خمار طاری کر دے، انٹاکسیکیٹ۔ المیسر، بغیر محنت کے حاصل ہونے والی گیم آف چانس۔ العفو، اپنی جائز ضروریات سے زیادہ، اسپیئر۔ اب بعض لوگ آپ سے خمار آور اشیاء اور بغیر محنت سے ملنے والی جو دولت ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کسی حد تک فائدہ مند ہیں، لیکن ان سے ہونے والا نقصان ان کے فوائد سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ دونوں چیزیں انفرادی بھی اور اجتماعی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، دراصل
نشہ آوری اور جوا اور استحان اور پانسے گندے شیطانی اعمال ہیں، تو اجتناب کرو ان سے تاکہ تم فلاح پالو۔ دراصل ارادہ رکھتا ہے شیطان کہ واقعہ کر دے تمہارے مابین دشمنی اور بغض، نشے اور جوے سے، اور روک دے تمہیں اللہ کی یاد اور صلاۃ سے، تو کیا اب تم باز آتے ہو؟ اس آیت کے دوسرے حصے میں یہ سوال کہ دوسروں کی مدد کی خاطر کتنا خرچ کریں۔ ان لوگوں سے کہہ دیں جو بھی تمہاری جو جائز ضروریات ہیں اس سے زائد ہے وہ خرچ کریں۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہہ دیں ان کی اصلاح کرنا خیر ہے، اور اگر تم شامل کر لو انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے مفسد اور مصلح کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ڈال دیتا تم پہ مشقت۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ اصلاح، ایسا کام جس سے خرابی، نقص یا کمی دور ہو جائے تو اسے آپ اصلاح کہتے ہیں۔ پٹ ان آرڈر اور پٹ رائٹ۔ تو خالطہم، مخلوط کر لو، ساتھ ملا لو، ساتھ رکھ لو۔ یو مکس یور افیئرز ود دیم۔ لأعنتکم، تم پر سختی کرتا، پٹ یو ان ڈیفیکلٹی۔ اب لوگ آپ سے یتیم اور جو بے سہارا ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دیں کہ یتیم بچوں کی مناسب انداز سے پرورش کرنا ان کے لیے بہترین ہے، تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں، ہنر سیکھیں اور اس معاشرے کا ایک مفید اور فعال رکن بن جائے۔ اس مقصد کے لیے اگر آپ اپنا سامان اور آپ اپنی جائیداد ان کے ساتھ ملا لیتے ہیں، یا وہ اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ گھر والوں والا ہی سلوک کرتے ہیں، تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سب سے بہتر جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون اصلاح کر رہا ہے اور کون فسادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیارات حاصل ہیں، لیکن وہ چونکہ اپنے بندوں پر کسی مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے کمال مہربانی سے ایسی پر حکمت باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتا دیتا ہے جن پر عمل کرنا انتہائی آسان اور جن کے نتائج انتہائی شاندار ہوتے ہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، اور نہ نکاح میں لاؤ مشرک عورتوں کو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ وہ تمہیں بھائے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، نہ نکاح میں دو مشرکین سے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھائے۔ تنکحوا، تم نکاح کرو، یو میری، المشرکات، مشرک عورتیں، یہ پلورل کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے مشرکہ۔ اماتن، لونڈی، سلیو ویمن، عبدن، غلام، سلیو۔ خاندان جو ہے یہ کسی بھی سماجی نظام کی ایک بنیادی اکائی ہے، اور کامیابی خاندانی زندگی کے لیے مقاصد اور نظریے کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی مشرکہ سے اس وقت تک نکاح نہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، جبکہ ایک مومن لونڈی مشرکہ سے کہیں بہتر ہے، چاہے وہ مشرکہ آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ آ رہی ہو۔ اسی طرح ایمان والوں پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ کسی مومنہ کا نکاح کسی مشرک سے نہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، جبکہ مومن غلام مشرک سے کہیں بہتر ہے، چاہے وہ مشرک کتنا ہی پرکشش یا کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اچھائی اور برائی کا اصل معیار وحی الہیہ ہے، نہ کہ ہماری ذاتی پسند
اور ناپسند اور نہ ہی ہماری عقل۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مشرک کون ہے۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں مشرک میں پائی جانے والی جو کئی خصوصیات ہیں ان کا علم ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ دوسرا، جو کوئی بھی اللہ کے برابر کسی اور کو قرار دے یا تسلیم کرے۔ تیسرا، کسی بھی طرح کا بت، خواہ وہ پتھر کا ہے، لکڑی کا ہے، سونے کا ہے، یا وہ دولت کا بت ہے، وہ اثر و رسوخ بت ہے، چاہے وہ حسن کا بت ہے، چاہے اپنی خواہشات کا بت۔ اس سے اگلی بات، آباء و اجداد کی اندھی پیروی کرنے والا جب کہ وہ غلط راہ پہ ہوں۔ جو کوئی بھی کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کے کہیں اور سے رہنمائی تلاش کرے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اور آخری بات، جو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے۔ اب آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے اور اسی سے ساری توقعات لگا لیتا ہے، وہ اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ آیت جاری ہے، اولئک یدعون الی النار، یہی ہیں جو دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، وَيُبَشِّرُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور روشن فرماتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ انہیں یاد دہانی حاصل ہو جائے۔ المغفرہ، غفر، تحفظ، پروٹیکشن، یتذکرون، تذکیر حاصل کرے، انہیں یاد دہانی ہو جائے، ریممبرنس، اور ایک اور میننگ آپ کہہ سکتے ہیں ٹیک ہیڈ۔ اب یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشن ہدایات کو پس پش ڈال دینا سخت گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ مختلف عقائد اور مختلف نظریات کے حامل جو افراد ہیں ان کے درمیان جو شادی ہے یہ زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، جبکہ ایک جیسے عقیدے اور ایک جیسے نظریے کے حامل میاں بیوی کے درمیان جو شادی ہے وہ ازدواجی زندگی کی ایک بہترین شکل ہے، وہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے جو معاشرتی زندگی متعلق یہ رہنما اصول ہیں، یہ ایک خوشگوار گھریلو زندگی کی ضمانت ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 257 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا اور نکال لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں جو نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف، ایسے ہیں اصحاب النار، اور اسی میں پڑے رہتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہہ دیں وہ ایذا ہے تو الگ رہو نسواں سے دوران حیض، مت قریب جو ان کے حتیٰ کہ وہ اس سے پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے امر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں۔ ان اللہ یحب ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے متوجہ رہنے والوں کو اور محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ المحیض، حیض، مینسوریشن، اذن ایک اذیت، تکلیف، ہرٹ، انکنوینئنس، فاعتزلوا کنارہ کش رہو، کیپ اوے، النساء خواتین، یا فیمینن بھی کہہ سکتے ہیں، فیمیل بھی کہہ سکتے ہیں، یطہرن وہ پاک ہو جائیں، دے آر کلینسڈ، التوابین جو توجہ درست کر لیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو توبہ کر لیں، دوز who turn in repentance، المتطہرین پاکیزہ رہنے والے، staying clear of dogmas of the cleansed، بحالت حیض
خواتین اپنی معمول کی جسمانی حالت پہ نہیں ہوتی، اس لیے اس حالت میں ان کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ اور جب یہ مدت ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رجوع کریں۔ اللہ کا قانون ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غلط راستے کو چھوڑ کے صحیح راہ اپناتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری نسواں کھیتیاں ہیں تمہاری، سو آؤ اپنی کھیتیوں میں جب تم چاہو اور اقدام کرو اپنے لیے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور احتیاط برتو اللہ تعالیٰ کے بارے اور معلوم رہے کہ تمہیں ملاقات کرنی ہے اس سے۔ وبشر المومنین، اور بشارت دیں مومنین کو۔ حرث کھیتی کو کہا جاتا ہے۔ شئتم، تم چاہو، یو وش۔ قدموا، قدم اٹھاؤ، آگے بھیجو، ٹیک اسٹیپ، گو فارورڈ۔ ملاقو، ملنا ہے، میٹ ہے۔ اب اس بات پہ غور کیجئے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری نسواں یا تمہاری خواتین تمہاری کھیتیاں ہیں۔ نساء سے مراد خواتین ہیں، نہ کہ محض بیویاں، اور خواتین معاشرے میں ہماری آنے والی نسلوں کی سرپرست ہیں۔ جس طرح باغ میں ایک چھوٹا سا پودا پرورش پاتا ہوا ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اسی طرح ایک خاتون کی گود میں پل کے جو بچہ ہے مناسب تربیت حاصل کرتا ہے اور اس معاشرے کا مفید اور فعال رکن بن جاتا ہے۔ جب اسی اصول کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو پھر یہ لازم ہے کہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے جائز حقوق جو ہیں اس کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور ان کو ان کا جائز مقام جو ہے وہ دیا جائے۔ ایسا طرز عمل آئندہ والی نسلوں کی بہتری کا ایک بیمہ ثابت ہوگا، اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آج ہم جو کچھ بوئیں گے کل کو وہی کاٹیں گے، کیونکہ یہی اللہ کا قانون ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو ایک آڑ اپنی قسموں سے، نیکی کرنے، بچ کر رہنے اور لوگوں کے مابین اصلاح کرنے سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ تجعلوا، بنا لو، میک، عرضتاً، ایک عرض، نشانہ یا ہتھ کنڈا، پری ٹیکسٹ، بٹ BUTT اور سبجیکٹ، ایمانکم، اپنی قسمیں، your oath۔ اب اللہ کے نام پہ کھائی ہوئی احمقانہ قسم کی جو قسمیں ہیں وہ کہیں تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، قوانین الہیہ پہ عمل کرنے میں اور لوگوں کے مابین صلح کرانے سے باز نہ رکھیں۔ اور یاد رہے اللہ تعالیٰ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، نہیں مواخذہ فرماتا اللہ تعالیٰ تمہارا لغو قسموں میں، لیکن مواخذہ فرماتا ہے تمہارا جو کسب بھی تم دل سے کرتے ہو۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، حلم والا ہے۔ لغو، فضول، بیکار، بیہودہ، آپ کہہ سکتے ہیں وین ٹاک یا کیجول۔ حلیم، حلم والا، بردباری والا، فور بیئرنگ۔ اللہ تعالیٰ فضول قسموں پہ ہمارا مواخذہ نہیں فرماتا، وہ ہم سے صرف جو سنجیدگی کے ساتھ کھائی گئی قسمیں ہیں ان کا جواب دہ ٹھہراتا ہے۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں قسم اٹھانے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لیں، کیونکہ قسم کی حفاظت لازم ہے، اور خلاف ورزی کی صورت میں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 99 میں ارشاد ہے، نہیں مواخذہ فرماتا تمہارا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر، لیکن ضرور مواخذہ فرماتا ہے تمہارا ان پر جو پختہ کی تم نے قسمیں، تو اس کا کفارہ ہے طعام دینا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا، جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک گردن آزاد کرنا، اور جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے 3 روز،
یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم حلف اٹھا بیٹھو، اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی۔ اسی طرح روشن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اس کے احکامات کی پابندی ہمیں اعمال کے برے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے، بہت ہی بردبار ہے۔ للذین یولون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر، جو لوگ الہ کرتے ہیں اپنے نسواں سے انہیں مہلت ہے 4 ماہ کی۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ لوٹ آئیں تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے۔ جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ قریب نہیں جائیں گے، they swear to refrain۔ تربص ہو انتظار کا وقت، ویٹنگ پیریڈ، یا آپ کہہ لیں گریس پیریڈ۔ فاؤ اگر وہ تعلقات قائم کر لیں، عزم ہو پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں۔ بآیت نمبر 226 پہ غور ذرا کیجیے، اور ذہن میں جو قسموں کے بارے میں ایک اصول ہمیں بتایا گیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اب اس صورت میں کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 4 مہینے کا مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ اب 4 مہینے کی مہلت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ دونوں فریقین ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ غور و فکر کریں، اور دونوں اطراف کے جو بڑے ہیں انہیں بھی سمجھانے کا موقع ملے، تاکہ ایک بسا بسایا اور بنا بنایا گھر جو ہے وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا ایک وقتی غصے کی وجہ سے نہ اجڑ جائے۔ آیت نمبر 27 میں جو اجازت ہے وہاں پہ فریقین کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شادی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ایک معاہدے کا نام ہے، لہٰذا جب اس معاہدے کو ختم کیا جانا ہے، یعنی جب طلاق دی جانی ہے، تو اس وقت بھی جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ وہ ذہن میں رکھنا اور ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور متعلقہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا یؤمنن بالآخر، اور نہیں حلال انہیں کہ چھپائیں جو خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحام میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کا۔ المطلقات متعلقہ خواتین یا طلاق دی جانے والے خواتین۔ قروء ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان کا وقفہ، اور ارحامہن اپنے پیٹوں میں، اپنے رحم میں۔ اب طلاق میں وقفہ انتظار یا عدت رکھی گئی ہے، اور اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک واضح حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے تو یہ معلوم ہو جانا چاہیے تاکہ یہ بات سامنے رکھتے ہوئے معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ طلاق میں وقفہ یا عدت کی جو مدت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر خاتون حاملہ نہیں ہوتی تو اس صورت میں عدت کی جو مدت ہے وہ 3 حیض ہے، جو کہ اس آیت میں ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے۔ دوسرا، اگر خاتون حاملہ ہو گئی ہے تو اس صورت میں یہ جو مدت ہے یہ وضع حمل تک ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ملتی ہے۔ تیسرا، جنسی ملاپ ہونے سے پہلے ہی علیحدگی ہو جانے کی صورت میں اس خاتون کے اوپر عدت کی کوئی مدت نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں ملتی ہے۔ چوتھی بات، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خواتین عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی میڈیکل پرابلم ہونے کی وجہ سے انہیں حیض نہیں آتا، اس صورت میں عدت کی جو مدت ہے وہ 3 ماہ ہے، اور یہ بات ہمیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 سے معلوم ہوتی ہے۔ آیت جاری ہے، وَبُعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کا شوہر
زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹا لینے کے اس دوران اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان خواتین کے لیے مثل جو مردوں کا ان پہ بمطابق معروف کی، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ بؤولاتہن، اس کا روٹ ہے بال، بے عین لام، خامند، شوہر، اور اس کا واحد بحال ہے، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ہسبینڈ۔ احق کو زیادہ حقدار، ون ہیونگ مور رائٹ، بردہن انہیں لوٹا لیں، ٹیک دیم بیک، للرجال مردوں کے لیے، یہ پلورل کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ہے رجل، فار مین۔ اب وقفہ انتظار میں دونوں کے پاس ایک دوسرے کو لوٹا لینے کا حق موجود ہے۔ مردوں کو اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے طلاق کے بعد شادی کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا، جبکہ خواتین کا معاملہ مختلف ہے، تو اس لحاظ سے مردوں کو ایک درجہ جو ہے یہ خواتین پہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے احکامات کو جھٹلانا اور مسجد الحرام سے لوگوں کو نکالنا مقدس مہینوں میں جنگ کرنے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں رائے گاں ہیں، اور ایسے لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، جبکہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جو برائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ بجا طور پہ اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ نشاوری اور بغیر محنت کا پیسہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی کے عظیم مقاصد کے حصول سے روک دیتی ہیں۔ ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کا نقصان کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے اسے اللہ کی راہ میں اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے، اور ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شکل میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ مومن مرد اور عورتیں مشرکوں سے اس وقت تک نکاح نہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ عورت کی ماہواری کے دوران ان سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ خواتین ہماری آنے والی نسلوں کی نگہبان ہیں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اور معاشرے میں ان کا جائز مقام دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وہ ان قسموں پہ ہمیں جواب دہ قرار دیتا ہے جو دل سے کی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص اپنے شریک عیات کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کے پاس نظر ثانی کے لیے 4 ماہ کا وقت ہے۔ تاہم اگر وہ علیحدگی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق نپٹایا جائے گا۔ ان تمام معاملات میں جن کا انصاف پر مبنی حل عقل انسانی کے بس میں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اپنے قوانین بیان فرما دیے ہیں۔ معاشرے میں انصاف اور امن کی کنجی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔